مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع انسان اور کائنات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ پہلے کیا، پھر اس کی ضرورت تھی کائنات کی، دیگر مخلوقات کی۔ یہ ہوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ارواح مقدسہ ہماری موجود تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان ارواح کو مزید جلا بخشنے کے لیے یا مزید معرفت عطا کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنا دیدار عطا کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے یہ کائنات پیدا کی اور ضروریات زندگی پیدا کی۔ اور دیکھیں، روح کے متعلق اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ روح جب تک مجرد ہو، یعنی اکیلی ہو، وہ ترقی یا تنزل کے مراحل طے نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر روح کو جلا بخشنی ہے، اس کی پرواز کرنی ہے اگر اس نے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جسم دیتا ہے۔ جسم کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، یعنی کام کرنے کا ایک آلہ۔ جس طرح آپ کے مختلف کام کرنے کے لیے آلات یا اوزار کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے روح انسانی کو اگر پرواز چاہیے تو اس کے لیے آلے کی ضرورت ہے، اور اس آلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان یعنی روح انسانی کی ضرورت تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دینے کا فیصلہ کیا اور مخلوق پیدا کی۔ مخلوق اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، پس میں نے مخلوق پیدا کی۔ انسان کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، یا اس کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ روح انسانی کو، یعنی میری اور آپ کی روح کو بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح انسانی کو جسم دیا، اس کو دنیا میں بھجوایا، اس کو اپنا راستہ بتایا، راستے پر چل کر عملی نمونہ پیش کرنے والے بھجوائے، پیغمبر، اور ان کو دعوت الی الحق کی ڈیوٹی دے کر اور ایک نمونہ بنا کر بھجوایا، جیسا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے خیال سے سورہ احزاب کی ہے آیت کہ اے نبی، میں نے آپ کو ایک نمونہ بنا کے بھجوایا ہے، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، اور آپ ایک واضح نمونہ ہیں لوگوں کے لیے، بس وسراجا منیرا، آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانا، اللہ کے راستے پر چلنا، رسول کی پیروی کرنا، یہ مقصود کائنات تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی، اس میں انبیاء اور رسول بھجوائے، ان کو ڈیوٹی دی کہ انسان کو اس کا مقصد حیات بتائیں اور اللہ کے راستے پر چل کر ان کی رہنمائی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔